السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ رسول الکریم. سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 16 مرکزی موضوع غزوات ہے. اس کے 2 حصے ہیں. دوسرے حصے کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جن میں سے پہلا ہے غزوہ احد، اللہ کی مدد. اس کے کل 11 نکات ہیں. پہلا نقطہ 121 میں سے غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف بندی کرنا، اس کا ذکر ہے. پھر 122 میں سے دوسرا ہے سچے اہل ایمان کے دل میں کبھی کوئی کمزوری پیدا ہوتی ہے تو اللہ ان کے دل مضبوط کر دیتا ہے. یہ اس میں اللہ نے کلیئر کی ہے یہ بات. تو یہاں پہ جو جنگ احد کی بات ہو رہی ہے، رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر میں قریش مکہ کو عبرتناک شکست ہوئی تھی. ابو جہل کی موت کے بعد ابو سفیان نے قریش کی قیادت سنبھال لی. اس نے جنگ بدر کا بدلہ اور مسلمانوں کا قلع کما کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے. پہلا تھا بدر کے تجارتی قافلے کا سارا منافع، جو کہ 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھے، جنگی اخراجات کے لیے وقف کر دیے. دوسرا انہوں نے کیا تمام اسلام دشمن قبائل کو جنگ کی دعوت تھی. تیسرا سے یہ کام کیا شعلہ بیان شورا کو انتقام پر بھڑکانے پر لگا دیا. چوتھا کیا کہ شوال 3 ہجری کو 3000 کا لشکر لے کر احد پہنچا اور خطرناک جنگی چال چلتے ہوئے انصار کو کہا کہ تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، یہاں سے آئے ہوئے، بھاگ کر ہمارے پاس تم درمیان سے ہٹ جاؤ. لیکن انصار ان کی چال کو سمجھ گئے. یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے. اچھا، پھر وہاں اس پہ جو 2 قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان کو خیال آیا کہ اب کیا کرے. تو جب ان کی کمزوری دکھانے پر اللہ نے 3000 فرشتوں کی مدد کا کہا کہ مسلمانوں کی ڈھاس بتائی. جب یہ افواہ پھیلی کہ مشرکین کو ایک بڑی کمک آ رہی ہے، تو اللہ نے فرشتوں کی تعداد بھی بڑھا دی. اللہ نے اس سے پہلے جنگ بدر میں 1000 فرشتے بھیج چکا تھا. یہ سورہ انفال میں بھی یہ ذکر ہے اس کا. تو یہ 122 میں اللہ نے کہا، اور پھر کہ کمزوری پیدا تو اللہ ان کے دل مضبوط کر دیتا ہے. پھر 123 میں سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ تمام تر کمزوری کے باوجود اللہ بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے. یہ نہیں ہے، اس میں لفظ ہے 123 میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ جب تم کمزور تھے بدر میں تو اللہ نے تمہاری مدد کی. تو اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ نے مدد کی اور اللہ کر سکتا ہے، اللہ نے پہلے کی بھی ہے. اور پھر چوتھا ہے 124-25 میں سے اللہ تعالیٰ کفار کی قوت کے برابر بلکہ ان سے بھی زیادہ فرشتوں سے مدد کرے گا. 124-25 میں بھی بڑی کہ اللہ کیا کرے گا، تم 3000 فرشتے آسمان سے اترنے والے ہیں، اور اگر تم اللہ نے کہ صبر کرو، بچتے رہو، تو اللہ مدد بھیجے گا تمہارے پاس 5000 فرشتوں سے، جو کہ نشان زدہ گھوڑوں پر آئے گا، نشان لگے ہوں گے ان کے گھوڑوں کے اوپر. تو یہ جو بنو حارثہ اور بنو سلمہ کی کمزوری کے وقت پھر اللہ نے مزید اس کی دی خبر یہ کہ اور فرشتے آ جائیں گے، ان سے گھبرائے مت. 5واں مدد کے یہ نزول ملائکہ تمہارے دلوں کے اطمینان خوشخبری کے لیے. اصل مدد تو اللہ نے کرنی ہے. اصل نقطہ یہ ہے، اصل نقطہ کیا ہے، یہ ہے کرنی کس نے مدد ہے، اللہ نے کرنی ہے مدد. اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو یہاں ہے کہ اللہ، یا آپ اس کو دیکھیں، اس آیت کو بار بار دیکھیں، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ. اللہ نے اس کو تمہارے دل کی خوشی کے لیے یہ بات کی. وَلَا تَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دل کے اطمینان کے لیے. اور اصل لفظ کیا ہے، وَمَا النَّصْرُ، اور مدد ہے اللہ من عند اللہ، صرف اللہ کی، اور وہی زبردست ہے. تو اللہ مدد کرنی ہے، اللہ نے مدد، تو فرشتے بھی اللہ نے بھیجنے، مدد بھی اللہ نے کرنی ہے. تو جب یہ ہوگا تو پھر کوئی مسئلہ کسی قسم کا ہے ہی نہیں. تو 126 میں سے اللہ غالب ہے، ہر طرح کی مدد کر سکتا ہے. لیکن کرتا کہ یہ سارے کام حکمت سے کرتا ہے، ایسے ہی نہیں ہے، حکمت سے، پورے حکمت سے کرتا ہے. اور پھر 127 میں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کفار کو کاٹ ڈالنے، انہیں ذلیل اور رسوا کرنے اور نام و راد لوٹنے کے لیے ہے. یہ ساری مدد کس لیے ہے؟ کہ انہیں ذلیل کرنا ہے. اللہ نے یہ کلیئر اللہ نے یہاں پہ کیا ہے کہ تاکہ ہلاک کرے کافروں کو، یا ان کو ذلیل کرے، یا ان کو ذلیل کرے، اور پھر فَيَنْقَلِبْ خَائِبِينَ، وہ پھر محروم جائے واپس یہاں سے. تو یہ سارا کچھ اللہ اس لیے کرتا ہے. پھر یہ 127 میں سے یہ آ گئی بات. پھر 150 میں سے اللہ تعالیٰ مومنین کا مددگار ہے اور بہترین مددگار ہے. 150 میں اللہ نے یہ بات کی ہے کہ وہ بہترین مددگار ہے. پھر 151 میں اللہ تعالیٰ کفار منکرین اسلام کے دلوں میں ہیبت ڈال دیتا ہے، اس میں ان کے دلوں میں اللہ روب ڈال دیتا ہے. اوپر سے جب ابو سفیان واپس چلا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واپس یہاں کر حملہ کر دے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو طاقت کا حکم دیا. صحابہ کی ایک جماعت طاقت رفت مدینہ سے 8 میل دور عمران الاسد تک پہنچ گئے. حضور علیہ وسلم کا گوات روح سے نکلا. ابو سفیان جب مقام روح پر پہنچا تو اسے خیال آیا کہ کام تو تمام رہ گیا، لہٰذا واپس جا کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہیے. ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. قبیلہ خزاع کا رئیس محبت ابو سفیان کے پاس گیا. ابو سفیان نے اسے اپنا خیر خواہ سمجھ کر واپس مدینہ جا کر حملہ کا ارادہ ظاہر کیا.
محمد نے ابو سفیان کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار لے کے تمہارے طاقت میں آ رہی ہیں. یہ سن کر ابو سفیان پر ایسا رعب طاری ہوا, اس نے اپنا ارادہ بدل لیا اور مکہ کی طرف فرار ہو گیا. تو یہ اللہ نے یہاں پہ بات کی 152 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے وعدے سچے کر دکھائے, اور پھر 154 میں اللہ نے تم پر طاری کی تاکہ تمہیں غم سے کی سختی سے سکون ملے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی مدد, ٹھیک ہے, اللہ کی مدد احد میں بھی آئی, بدر میں بھی آئی, یہ سارا طرح کچھ, اور مدد آج بھی آتی ہیں, یہ سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن مدد کھڑے کی آنی ہے, لیٹے کی نہیں آنی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.